رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، کہ نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، کہ ایک دروازے سے، وادخلوا من باب متفرقہ، تو ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر دی تھی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، اور نہیں میں بچا سکتا، عنکم تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے یا اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کا چلے گا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی پیاری دعا سکھائی تھی کہ حکم جو ہے نا، فیصلہ، یہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ، وہ ہو کے رہنے والا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم گھر میں صفائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جاب پہ بھی اگر کتنے بھی مصروف ہیں، لیکن زبان تو ہماری خالی رہتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جو دعا ہے نا وہ تقدیر سے بھی لڑ لیتی ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو یہ غور کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے نا، اس میں ہم تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد 33 ٹائمز ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو بس اس کے بعد اٹھے تو کچھ بھی کر لیا۔ لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو انسان ہوتا ہے نا، اس کا مقام ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔